عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ جو ملزم مجرم نہیں بن جاتا، اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کا کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا یا یوٹیوبر انٹرویو نشر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میڈیا کو بھی پابند کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو بھی اس کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی ایسے ملزم کا نہ انٹرویو کروائیں گے اور نہ ہی اس کی تصویر بنوائیں گے۔ فیصلہ کیا ہے، عدالت کی جانب سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دنیا میڈیا گروپ کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ماہر قانون بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اشفاق صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ اشفاق صاحب، کورٹ کی جانب سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ میڈیا ٹرائل یقیناً جو ہوتا تھا ملزمان کا، شاید میڈیا پہ انٹرویو دیتے تھے، اعتراف جرم بھی کرتے تھے، اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے تھے، اس پہ پابندی لگی ہے یا ان کو مکمل طور پہ نہیں دکھایا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علیزہ باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے جن کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کم عمر ڈرائیور کی غفلت کے باعث 6 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس پر انہوں نے پھر جب نوٹس لیا تو پھر انہوں نے لائسنس لازمی قرار دیا اور بندے بھی گرفتار ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کے نظام میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ یہ ایک اور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک پٹیشن آئی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو انڈر ٹرائل ملزمان ہیں، مثال کے طور پر کسی پر FIR درج ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو مجرم بنا کے از خود جو یوٹیوبرز ہیں یا کچھ چینلز پر اس طرح کے تو وہ ان کو مجرم بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے جو پراسیکیوشن ہے ان کا سارا کیس ویک ہو جاتا ہے، اور بعد میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ملزم کو مل جاتا ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اینڈ پر جب قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو اس سارے معاملے پر جسٹس علیزہ باجوہ صاحب نے یہ اہم اس معاملہ اٹھایا، اور فوری طور پر انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، یوٹیوبر ہوں، کہیں بھی جو انڈر ٹرائل ملزمان ہیں ان کے انٹرویوز نشر نہ کیے جائیں۔ ان پر انہوں نے فی الوقت پابندی لگا دی اور یہ کہا کہ پیمرا اس پابندی کو ہر صورت یقینی بنائے۔ ایک دلچسپ بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہماری یہاں پر جہاں پر سوشل میڈیا سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، وہیں پر یہاں پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ بڑی اہم چیز تھی جس پر جیسے جج صاحب نے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے پیمرا، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہر وہ بندہ، میجورٹی ہم کہہ سکتے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ یوٹیوبر بن کے کبھی کسی کے منہ میں مائک گھسا رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ ایک شخص کا IG پنجاب سے متعلق اس کو مار بھی پڑی تھی، شاہد جٹ کا نام سنا۔ پھر اور بھی اس طرح کے وارڈن کے واقعات دیکھنے میں آئے کہ وارڈن کو زبردستی ان سب، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اخلاقیات کے خلاف تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیا کے جو قوانین ہیں ان کی بھی یہ چیزیں خلاف تھیں، اور میڈیا کے قوانین اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسے ان چیزوں پر بھی مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب پابندی لگانے کے بعد انہوں نے پیمرا کو نوٹس کر دیا، وفاقی حکومت کو نوٹس کر دیا کہ ہمیں بتائیں کہ اس کی بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب لیٹ سپوز اگر کسی کے خلاف یوٹیوب پر اگر کوئی مواد چلتا ہے تو وہ کہاں پر کمپلین کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ وہ سائبر کرائم میں جائے گا، پرچہ درج کروا لے گا، لیکن اس کا چینل بند کروانے کے لیے اس کا لائسنس آئندہ سے اس کو نہ ملے، اس کے اوپر کوئی قانون یہاں پر موجود یا اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ اگر یوٹیوب کا آفس پاکستان میں ہو، فیس بک کا آفس پاکستان میں ہو، ٹویٹر کا آفس پاکستان میں ہو، تو پھر یہ چیزیں ممکن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو لائسنس بھی جاری ہوں گے، پھر ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آسان ذریعہ پیسے کمانے کا بنایا گیا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو ڈالروں والا جو ہمارے دماغوں پر سوار ہو گیا نا کہ ڈالر آ رہے ہیں اور اتنے ویوز بڑھ گئے، اس چکر میں ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور اس پر جج صاحب نے نوٹس لیا کہ یہ ساری کارروائی